اللہ نے اپنی رحمت سے جس کو اس پلین میں بٹھانا تھا وہ بٹھا دیا، تو وہ پھر پلین بند ہو جاتا ہے، پھر ہم اڑ کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر میں نیچے دیکھ رہا ہوں کہ اور بہت سے لوگ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح اس پلین میں بیٹھ جائیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب اللہ کا جب حکم آ چکا ہے تو اب دروازے بند ہو چکے ہیں، اب اللہ ہی ان کے لیے کوئی سبب نکالے تو نکالے، ورنہ یہ دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے مجھے ڈریمز آئے ہوئے ہیں جن میں میں دیکھتا ہوں تعداد، جو تعداد ہے نا اس کے بارے میں وہ یہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک ٹرین ہے تو اس میں کتنے لوگ بیٹھ جائیں گے؟ یہاں سے چند ہزار بیٹھیں گے، کوئی 5-6 ہزار، 5-6 ہزار آپ کر لیں اس طرح سے۔ بس یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں تعداد کا، ورنہ ایگزیکٹ تعداد مجھے نہیں ڈریم میں آئی کبھی۔ میرا یہ تھا کہ آپ نے جو فارم میں دیکھا تھا کہ نواز شریف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، نواز شریف کی جو ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ ایک خواب تھا یا پھر واقعی میں ڈیتھ ہو جاتی؟ وہ میرے سے سمبولک نہیں ہے، واقعی ایسا کوئی شاید واقعہ ہو جس کے بعد کچھ حالات ایسے بن جائیں۔ یعنی ابھی اگر آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو جب عمران خان بڑا ٹاپ پہ جا رہا تھا تو اس وقت میں خود بھی سوچتا تھا کہ اس وقت کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی پاکستان پہ امپیکٹ پڑے گا، لیکن پھر وہ اللہ نے دیکھیں کیسے حالات وہ بدلے، اور پھر آپ دیکھیں تو اب آپ کو بھی شاید لگ رہا ہوگا کہ اب کچھ ایسا ہو گیا تو شاید اس کا کافی امپیکٹ پڑے پاکستان کے اوپر، لیکن اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ایسا کچھ نہ ہو، اور اللہ ساروں کی زندگیوں کو محفوظ رکھے اور ان کی حفاظت کرے، آمین۔ اچھا، میرا دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو مفتی صاحب تھے انہوں نے جھوٹ باندھا تھا ایک دن کے ساتھ، تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو اس سے جھوٹ باندھنے سے پہلے کے بعد میں کوئی خواب آیا نا مفتی محل کے بارے میں اور یہ راجا چودھری کے بارے میں؟ پہلے تو مجھے نہیں آیا لیکن بعد میں آیا مجھے ڈریم، اس میں یعنی اللہ نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس ایک خبر پہنچی اور اس خبر کی انہوں نے تحقیق کیے بغیر تم پہ جھوٹ باندھ دیا کہ تم نے کوئی دعویٰ کیا ہے، اور حالانکہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے تحقیق کرتے تاکہ ان کی وجہ سے کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو اور تمہارے خوابوں پہ وہ غور و فکر کرتے، لیکن بجائے اس کے ایسا کرنے کے وہ الٹا تم پہ جھوٹ باندھا، اور پھر ایون جو اللہ نے کمنٹس کرتے ہیں نا جو میرے خلاف، اللہ نے ان کے بارے میں بھی کافی سخت الفاظ یوز کیے تھے کہ جو ان کے جو برے کمنٹس کرتے ہیں وہ میں بات کرنا نہیں چاہ رہا یہاں پہ۔ اچھا، قاسم بھائی سے سوال پوچھا گیا تھا آرٹر فلپین سے، انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے کتنے انبیاء کو اپنے خوابوں میں دیکھا اور کتنے فرشتوں کو اپنے خوابوں میں دیکھا، اور دوسرے سوال سے پوچھا گیا تھا کہ جو ہے کہ کیا آپ نے کوئی خواب فلپین کے بارے میں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، تو قاسم بھائی نے اس کا جواب یہ دیا کہ فلپین کے بارے میں کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، اور تقریباً 30 کے قریب انبیاء کو انہوں نے قیامت کے دن قیامت کے منظر میں سارے فائن، اس کے بارے میں تو مجھے کوئی ڈریم نہیں آیا، لیکن جو پروفیٹس اور اینجلز ہیں اس میں جبرائیل علیہ السلام کو کافی بار دیکھا میں نے ڈریم میں، اور ایک بار میں نے دیکھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کافی اور فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میں یعنی ان میں سے کسی کو ریکگنائز نہیں کر پاتا۔ اور جو اللہ کے نبی ہیں ان میں سے میں نے جو قیامت کے دن کے ڈریمز ہیں نا اس میں میں نے دیکھا ہے کہ میں سارے صحابہ اور سارے اللہ کے نبیوں سے ملتا ہوں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر مجھے بعد میں خیال آتا ہے کہ میں اللہ کے نبیوں سے اور صحابہ سے تو ملا ہی نہیں،
تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے سارے نبیوں سے ملا دیں اور اب سارے صحابہ سے بھی ملا دیں. تو وہ پھر سب سے ملاتے ہیں مجھے، اور میں ایک ایک کر کے سب سے ملتا ہوں. لیکن مجھے جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے کچھ یاد نہیں رہتا کہ میں کس کس نبی سے ملا. بس مجھے اتنا یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اس طرح درجہ بدرجہ موسیٰ علیہ السلام، باقی سارے سلیمان علیہ السلام، ان کے امتی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن مجھے یاد نہیں ہوتا کہ سارے کون کون تھے. اور ایک ڈریم ہوتا ہے اس میں 30 اللہ کے نبی دیکھتا ہوں، اور ایک اور ڈریم ہوتا ہے اس میں بھی وہ سارے اللہ کے نبی آتے ہیں. لیکن بات میں پھر وہی کروں گا کہ وہ چہرہ میں نے صرف سلیمان علیہ السلام کا دیکھا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کا چہرہ کلیئرلی نہیں دیکھ سکا ابھی تک. جب اگر پاکستان جو ہے ہر شرک کی ایک سماج سے آزاد ہو گیا اور اس نے جو ہے عزیمت پا لی، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم پاکستان ہجرت کریں، یا پھر یہ صرف جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دل چاہے ہجرت کرنے کا؟ میں معذرت کافی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ بہت سارے قاسم بھائی کے ہیلپرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان جانا پڑے گا، لیکن میں نے کبھی بھی یہ بات قاسم بھائی سے نہیں سنی. شکریہ. جی، تو اس میں اب یہ دیکھیں نا کہ جیسے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اسلامک رولز نہیں ہیں، خاص طور پہ شرک سے ریلیٹڈ تو کہیں بھی نہیں ہے. لیکن جب پاکستان میں گورنمنٹ شرک اور اس کی اقسام کے اگینسٹ رولز بنائے گی، اس کو پاکستان کو پاک کرے گی شرک اور اس کی اقسام سے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی اور پاکستان ترقی کرے گا، اور جو دوسرے اسلام کے جو ہیں وہ قوانین اس پہ بھی عمل ہوگا. یعنی ابھی آپ دیکھیں تو انٹرسٹ بیس بینکنگ سسٹم ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی آپ کو غیر شرعی چیزیں آپ کو اس نظر آئیں گی. تو ان سے بھی جب سب کو ختم کیا جائے گا، اور اسٹیٹ جو ہے وہ عام شہریوں کی حفاظت بھی کرے گی اور ان کو بہترین زندگی کی سہولتیں بھی دے گی، تو اس وقت میرے خیال سے جو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ہے اور وہ پاکستان مائیگریٹ کر سکتا ہے تو اس کو پھر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ اس لیے ہجرت کر گئے کہ انہوں نے اسلام پھیلانا تھا، اسلامی قوانین نافذ کرنے تھے جو کہ مکہ میں ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا. تو یہ سنت بھی ہے. تو میرے خیال سے تو مائیگریٹ کرنا چاہیے، اسپیشلی جو خاص طور پہ ویسٹ میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں. تو اب وہاں پہ اب کیا ہوتا ہے کہ اب امریکہ کو لے لیں، آپ یو کے کو لے لیں، وہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے. ان کا قانون ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور جب ایک عام مسلمان جو ہے وہ ادھر جا کے رہے گا تو وہ ان کے یعنی اوتھ لیتا ہے کہ ہم آپ کے رولز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو جب وہ ان کے رولز کو ایکسیپٹ کرے گا تو وہ تو ان کے رولز میں تو یہ بھی ہے وہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو انڈائریکٹلی وہ شرک کی فارمز میں آ جاتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے جب انہیں اللہ ایک ملک دے دے گا جہاں پہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پوری طرح سے اس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ وہیں پہ رہتے ہیں تو وہ پھر واضح طور پہ شرک کریں گے. تو اس صورت میں انہیں ہر حال میں میرے خیال سے پاکستان مائیگریٹ کرنا چاہیے.